السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، بس جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ بے حیائی اور جہالت کی باتیں نہ کرے۔ اگر کوئی اس سے جھگڑا یا گالی دے تو وہ کہہ دے میں روزے دار ہوں۔ بخاری 1894، مسلم 1151۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ روزہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزہ جہنم سے بچاؤ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دے گا۔ روزے دار کے منہ کی خوشبو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں نفل عبادت فرض کے برابر اور فرض 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان میں قیام اللیل کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتیں قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اعتکاف کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ تراویح کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو امام کے ساتھ قیام تراویح مکمل کرتا ہے اسے پوری رات قیام کا ثواب ملتا ہے۔ سحری کھانے کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ جلدی افطار کرنا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ کھجور سے افطار کرنا افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطار کھجور سے فرماتے، اگر کھجور نہ ملتا تو پانی سے۔ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کی افطار کے وقت کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ افطار کرانے کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی روزے دار کو افطار کرائے گا اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ دار کو ملے گا۔ رمضان میں صدقہ افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ صدقہ دیا کرتے تھے۔ زکوٰۃ رمضان میں دینا بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کی ضرورت پوری کرے اللہ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ یتیم اور مسکین کی مدد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوگا۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور اس کے بغل والی انگلی کو ملا کر فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوگا۔ مسواک کا استعمال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک کرنے سے منہ پاک ہوتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اللہ روزے دار کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دے گا۔ روزے کا بدلہ اللہ خود عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے مگر روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ گناہوں کا کفارہ ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان اور رمضان کے درمیان کیے گئے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے جب تک کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ روزہ قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ روزہ صبر اور تقوی پیدا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ روزے دار کے لیے مخصوص دروازہ ریان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، اس میں سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ نفل روزے کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان کے بعد 6 شوال کے روزے رکھے تو وہ پورے سال کے روزے کے برابر ہے۔ گناہوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ مومن کے لیے بہترین افطار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے بہترین افطار کھجور ہے، اگر نہ ملے تو پانی سے افطار کرو کیونکہ یہ پاکیزہ ہے۔ لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر کی نشانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کی صبح کو سورج بغیر شعاع کے نکلتا ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی ایک خاص نشانی بیان فرمائی ہے کہ اس رات کے بعد جو سورج طلوع ہوتا ہے اس میں عام دنوں کی طرح تیزی اور چمک نہیں ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر میں مغفرت کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر میں یہ دعا پڑھو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ سحری کھانے میں برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے۔ جلدی افطار کرنا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت ہمیشہ بھلائی پر رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرے گی۔ افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کی افطار کے وقت کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ کھجور سے افطار کرنا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں کھجور میسر ہو تو اس سے افطار کیا کرو کیونکہ یہ برکت والی ہے۔ افطار کرانے کا ثواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزے دار کو افطار کرایا اس نے بھی روزے دار کے برابر ثواب ملے گا۔ رمضان میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی پہلی رات ہی شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان نیکیوں کا موسم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان میں کیا کیا برکتیں ہیں تو تمنا کریں کہ سارا سال رمضان ہو۔ رمضان میں صدقہ افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ صدقہ رمضان میں کرتے تھے۔ روزے دار کے لیے جنت واجب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزے کی حالت میں مر جائے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اعتکاف کی برکت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرماتے تھے۔ تراویح کا اذکار۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان میں تراویح پڑھے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کا ثواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں ایک آیت کی تلاوت کا ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے۔ مسواک کرنا روزے میں جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بھی مسواک کیا کرتے تھے۔ مسجد میں قیام کا ثواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان میں مسجد میں قیام کرتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آپ سب کا شکریہ جو آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا۔ رمضان المبارک ایک عظیم نعمت ہے جس میں اللہ تعالی ہمیں اپنے گناہوں کی معافی، جنت کی راحتیں اور جہنم سے نجات کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اس مبارک مہینے کا ہر لمحہ قیمتی ہے، عبادت میں لگائیں، قرآن کی تلاوت کریں، دعا کریں، صدقہ و خیرات میں حصہ لیں اور اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے روزے، عبادت اور دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔